میری خالہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ اگر میرا بڑا بیٹا ہوتا تو تمہیں اپنی بہو بنا لیتی۔ حالانکہ ان کا ایک بڑا بیٹا تھا، میں حیران ہوتی اور خالہ سے پوچھتی تو وہ رونے لگ جاتی۔ ایک دن خالہ نے مجھے بلا کر کہا کہ میری مراد پوری ہونے جا رہی ہے، تمہیں اپنی بہو بنانے جا رہی ہوں۔ خیر میں بیاہ کر خالہ کے گھر آ گئی، لیکن میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی جب میں نے دیکھا۔ ہوش سنبھالنے پر میں نے اپنے ارد گرد اپنی ماں اور خالہ کو ہی دیکھا تھا۔ میرے والد پہلے ہی سے فوت ہو چکے تھے۔ میری خالہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور اکثر ہی مجھے کہتی تھی کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بناؤں گی۔ کاش کہ میرا کوئی بڑا بیٹا ہوتا اور میں تمہیں اپنی بہو بنا لیتی۔ آج وہ ہمارے گھر میں آئی ہوئی تھی، مجھے انہیں ہمارا گھر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ جتنا وہ مجھ سے پیار کرتی تھی اس سے زیادہ میں ان سے پیار کرتی تھی۔ اور انہوں نے میری ماں سے میرا رشتہ مانگا تھا۔ ان کی اس بات پر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی، لیکن حیرت ایک الگ چیز تھی اور خوشی سب سے زیادہ چیز تھی، کیونکہ مجھے اپنے خالہ کی بہو بننا میرا بھی خواب تھا۔ جتنا وہ مجھے پیار کرتی تھی ان سے زیادہ میں ان سے پیار کرتی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ انہی کی بہو بنوں اور ان کے گھر جا کر بیاہوں، کیونکہ ان سے بڑھ کر کوئی بھی مجھے وہ عزت و احترام اور پیار نہ دے سکتا تھا جو وہ مجھے دیتی تھی۔ جب خالہ نے میرے رشتے کی بات کی تو فطرتی طور پر میرے اندر ایک چھوٹی سی جھجک آ گئی، لیکن جلد ہی میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ اب جس کے گھر میں خوشی خوشی چلی جایا کرتی تھی اور جب دل کر چاہتا تھا چلی جاتی تھی، اب ان کے گھر جانے سے مجھے جھجک آنے لگی تھی۔ میرا رشتہ ان سے بدل چکا تھا۔ پہلے تو میں خالہ کا گھر سمجھ کر جاتی تھی اور اب وہ میرا سسرال تھا۔ دونوں گھر ہی بڑھ چڑھ کر شادی کی تیاریاں کر رہے تھے کہ خالہ کا پہلا بیٹا ہے اور اس کی شادی ہے، اور میں اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ 2 ماہ کی مہلت تھی، دونوں طرف سے شاپنگ میری ہی پسند سے ہو رہی تھی، اور میں تو سب کچھ بھول بھال کر صرف شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، کیونکہ فطرتی طور پر اپنا وہ کزن مجھے پسند تھا۔ لیکن اب جب خالہ اسے میرا محرم بنانے جا رہی تھی تو میں اس کے بارے میں سوچنا میری ایک انسانی فطرت تھی، اور مجھے لگا تھا کہ شادی کے بعد وہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ بہت ریزرو فطرت کا مالک تھا۔ بلا ضرورت تو وہ شاید ہی بات کرتا تھا، اور صرف میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ سب کے ساتھ ہی ایسے ہی تھا۔ اور جب سے میری بات ہوئی تھی میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اہمیت دینا شروع ہو گئی تھی۔ اس شادی سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لی تھی اور خوشیاں بھی، کیونکہ میری زندگی میں اور کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے اس کزن کو ہی اپنے دل میں بسا لیا تھا اور بہت سے خواب دیکھے تھے جو کہ کسی بھی لڑکی کے لیے ایک عام سی بات تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی، لیکن ایک دفعہ بھی میرا وہ کزن میرے سامنے نہیں آیا، اور نہ ہی میں نے ماں سے پوچھا کہ میرا رشتہ کس کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ میں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ میرا اپنا کزن کے ساتھ رشتہ ہوا ہے جو خالہ کا سب سے بڑا بیٹا ہے، اور وہ میری عمر سے 2 3 4 سال ہی بڑا تھا۔ شادی کے دن کی باندھے گئے، بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ میں نے رشتے سے لے کر آج تک اپنے اس کزن کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میرے دماغ میں تو بس میرا کزن ہی میرا دلہا تھا۔ اس کے بعد سے مجھے خالہ کے گھر میں لایا گیا تو میرے ساتھ کزن کو بٹھایا گیا، اور جب عارسی مصف کی رسم کی گئی تو میں دلہے کی شکل دیکھ کر حیران رہ گئی، اور مجھے یوں لگا کہ میرے سر پر گھر کی چھت آ گری ہو۔ آخر میری خالہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ اور میں تو وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میرے جسم پر دلہن کا لباس نہیں تھا، اور میں ایک سجے ہوئے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ میرا گھر میرے لیے نیا نہیں تھا، اس لیے فوری ہی اٹھ کر باہر آئی تو خالہ باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب
کیا ہے اور یہ کون ہے جس سے آپ نے میری شادی کر دی ہے، اور میرے کپڑے کس نے بدلے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور اسی سے میں نے تمہاری شادی کروائی ہے، اور تمہارے کپڑے میں نے خود بدلے ہیں۔ لیکن مجھے تو خالہ کی بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خالہ کے بیٹے کو تو میں اچھے سے جانتی ہوں، میرا بچپن اس کے ساتھ گزرا ہے، اس گھر میں آنا جانا تھا میرا۔ خالہ کا بیٹا اور تھا، اور جس سے میری شادی ہوئی وہ کوئی اور تھا۔ مجھے تو حیرت تھی کہ خالہ اور میری ماں نے میرے ساتھ ایسا کیسے کر دیا۔ گھر میں شادی کے بہت سے مہمان آئے ہوئے تھے، اس لیے خالہ نے مجھے کہا کہ خاموشی سے جا کر کمرے میں بیٹھو، تمہارے ہر سوال کا جواب میں ولیمے کے بعد دے دوں گی، جب سارے مہمان چلے جائیں گے۔ تو جتنا چیخنا چلانا ہوا چلا لینا، اور ہر سوال کا جواب بھی مجھ سے لے لینا، پر ابھی کمرے میں چلی جاؤ۔ میں کمرے میں چلی گئی اور جا کر لیٹ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر چل رہا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا تو اپنے خالہ اور ماں کو اپنے گھر میں دیکھا تھا، کیونکہ میرے بابا بچپن سے فوت ہو چکے تھے، اور جب میں کالج میں پہنچی تو میرے رشتے آنے لگے۔ لیکن جب بھی کوئی رشتہ آتا یہ ایک ہی بات کرتی کہ کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا، تو میں اس کو اپنی بہو بنا لیتی، اسے کہیں نہیں جانے دیتی، اور میری ماں ہر رشتے کو انکار کر دیا کرتی۔ میں حیران ہوتی تھی کہ خالہ کا بڑا بیٹا ہے تو صحیح، جو مجھ سے 3-4 سال بڑا ہے، لیکن یہ کس بیٹے کی بات کرتی ہیں؟ ایک دفعہ تو منہ پر بھی کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا ہے تو صحیح، تو پھر آپ ایسا کیوں کہتی ہیں کہ کاش میرا کوئی بڑا بیٹا ہوتا؟ تو اس پر خالہ نے کہا تم نہیں سمجھو گی، اور بس خاموشی سے رونے لگی۔ اس وقت میری خالہ نے میرے بات کا جواب نہیں دیا، اور زندگی ایسے ہی چلتی رہی۔ کالج کے بعد یونیورسٹی میں آ گئی۔ میری خالہ کے گھر میں بہت آنا جانا تھا، اور اپنی کزن سے میرے بہت اچھی دوستی تھی، سوائے اس خالہ کے بیٹے کے جو کہ سب سے لے دے کر رہتا تھا۔ اور کالج کے بعد بھی وہ برون ملک پڑھنے چلا گیا، اور وہاں سے واپس آنے کے بعد اس نے اپنا بزنس شروع کر دیا۔ میری اس سے کبھی کبھار ہی ملاقات ہوتی تھی، اور جب بھی آمنا سامنا ہوتا تو سلام دعا کے بعد وہ فوری نکل جاتا۔ وہ مجھے بہو بنانا نہیں سکتی تھی، لیکن بڑے بیٹے کا نام بھی نہیں لیتی تھی۔ وہ جب بھی میرے سامنے حسرت کا اظہار کرتی تو ہمیشہ میں کہتی کہ بڑا بیٹا تو ہے تو صحیح، تو بہو بنانا چاہتی ہیں تو بات کریں، بلکہ ہم لوگوں نے تو اس بات کو مذاق بنا لیا تھا۔ لیکن میں نے خود ہی اپنے دماغ سے یہ بات بنا لی تھی کہ شاید اس کے دل میں پہلے سے کوئی موجود ہے، یا شاید وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اسی وجہ سے خالہ حسرت کا اظہار کرتی ہیں کہ آج کے دور میں بچوں کو مجبور تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن زندگی ایسے چل رہی تھی، اور میں نے اس بات کو زیادہ سیریس بھی نہیں لیا۔ میں ایسے ہی خالہ کے گھر آتی جاتی تھی، اور اپنے دونوں کزنس جن سے میری بڑی اچھی بورڈنگ اور انڈرسٹینڈنگ تھی ان کے ساتھ لگی رہتی، اور میری خالہ اور میری ماں بھی دونوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ایک دوسرے سے مشورہ کرتی تھی۔ اگر کہیں چائے جانا ہو تو وہ دونوں کٹھی جاتی تھی۔ ہم اس سے پتہ چلا کہ وہ کردار کا بھی اچھا تھا، تو اس لیے میری ماں نے سوچنے کا وقت لیا، اور حسب عادت خالہ کو بلایا اور مشورہ کیا۔ تب خالہ نے کہا کہ اس کو تم میری بہو بنا دو۔ مجھے تو یہی تھا کہ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے جس کا نام زید تھا اس کے لیے مجھے مانگا ہے، اور میری ماں نے ہاں کر دی، اور مجھے بتایا کہ تم خالہ کی بہو بننے والی ہے۔ تو میں نے زید کے خواب دیکھنے شروع کر دیے، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی خالہ کا بیٹا نہیں تھا، گھر میں تھا نہیں، کیونکہ خالہ کے شوہر بھی فوت ہو گئے تھے، اور زید ان کا چلتا ہوا کاروبار سنبھال رہے تھے۔ اس کے علاوہ تو خالہ کا کوئی بڑا بیٹا نہیں تھا، اور چھوٹا بیٹا تھا بھی تو وہ تو بہت چھوٹا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اگر خالہ نے میرا رشتہ مانگا ہے اور میں شادی کر کے خالہ کے گھر جا رہی ہوں، تو سامنے کی بات تھی کہ میری شادی ان کے بڑے بیٹے زید سے ہو رہی تھی، اور یہی سوچ کر میں نے بہت سے خواب بھی دیکھ لیے تھے۔
اور صرف خواب ہی نہیں دیکھے تھے بلکہ میں تو دل ہی دل میں اس کو پسند کرنے لگی تھی۔ ظاہری بات ہے جب ایک لڑکی کا نام ایک لڑکے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگ جاتی ہے، اور جس کو انسان سوچتا ہے تو پسندگی بھی تو پیدا ہو جاتی ہے نا۔ ایسے میں جب ایک لڑکی اپنے پورے سجا کے خواب کسی آدمی کے لیے تیار ہو کر بیٹھی اور پھر اس کے دماغ میں جو ہو جس کے لیے وہ پورے دل سے رضامندی دے رہی ہو، لیکن اس کی جگہ کو اور بیٹھا ہو، تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، کیونکہ نکاح کے وقت مولانا صاحب نے نام لیا تو میں نے نام پر دھیان ہی نہیں دیا، کیونکہ میرے دل کے کسی گوشے میں بھی نہیں تھا کہ وہ زید کے علاوہ کسی کا نام لیں گے۔ اور اب جس کو میں نے دلہا کے روپ میں دیکھا تھا، اس کو تو میں جانتی تک نہیں تھی، اور نہ ہی کبھی اس کو خالہ کے گھر دیکھا تھا۔ پھر اسے خالہ اپنا بیٹا کیوں کہہ رہی تھی؟ یہ وہ سوال تھا جو میرے دماغ کو خراب کرنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے وہاں بیٹھے بہت وقت ہو چکا تھا اور مجھے گھبراہٹ شروع ہو گئی تھی۔ میرے دل میں جو بھی شادی کو لے کر خواہشات اور خوشیاں تھی وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اب میں اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہے، اور آخر کیوں میری خالہ نے میرے ساتھ یہ سب کیا۔ کچھ دیر بعد ہی ہمارے رشتے کی ایک اور آنٹی کھانا لے کر آئی۔ انہوں نے کہا کہ کھانا کھا لو۔ میں اب ان سے کیا سوال کرتی؟ یہ سوال تو میری ماں سے کرنے والا تھا یا پھر میری خالہ سے، لیکن میری ماں سامنے نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی خالہ اس کے لیے۔ میں بالکل خاموش ہو گئی، لیکن کھانے کا بھی مجھے دل نہیں کر رہا تھا۔ اس شادی کی فکر میرے سر پر سوار تھی کہ آخر وہ کون ہے جس سے میری خالہ نے میری شادی کروا دی ہے، اور انہوں نے یہ شادی کروائی ہی کیوں، اور پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ تم میری بہو بننے جا رہی ہو۔ ایسے بہت سے سوالات تھے جن کے جوابات مجھے چاہیے تھے، اور اس ماسی سے مجھے معلوم ہوا کہ میری بے ہوشی کے دوران رات گزر چکی ہے، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد بیوٹیشن آ گئی۔ اس نے مجھے تیار کرنا شروع کر دیا۔ شام میں ہمارا ولیمہ تھا اور مجھے مہمانوں کے سامنے خوش ہونے کا بھرپور ناٹک کرنا تھا، اس لیے تیار ہوئی اور حال میں چلی گئی۔ مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ جب میں مصنوعی مسکرا رہی تھی۔ وہ زید جس کے میں نے سہانے خواب دیکھے تھے پورے حال میں لوگوں کو اٹینڈ کرتا پھر رہا تھا جیسے میرا سگا بھائی ہو، لیکن میرا دلہا وہ ایک دفعہ بھی میرے پاس آ کر نہیں بیٹھا۔ میں اس سے ہی سوال کر لیتی، مجھے تو اس اجنبی کا نام بھی ٹھیک سے معلوم نہیں تھا۔ خدا کر کے وہ ولیمے والا کچھ گھنٹے ختم ہوئے۔ وہ رشتہ دار جو کہ ہمارے گھر میں رہ رہے تھے وہ سارے واپس چلے گئے۔ رسم کے مطابق تو مجھے ماں کے گھر جانا تھا، لیکن میں خود یہ کہہ کر سسرال میں آ گئی، بلکہ اپنے ساتھ اپنی ماں کو بھی کھینچ لائی، کیونکہ مجھے ان سب سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ جب ہم گھر آئے تو ہمارے ساتھ گھر کے لوگوں کے علاوہ اور کوئی بھی وہاں پر نہیں تھا۔ تب میں نے پوچھا، مجھے بتائیں یہ سب کیا سلسلہ ہے؟ یہ لڑکا کون ہے؟ اور آپ نے اس سے میری شادی کیوں کروائی؟ جبکہ رشتہ تو ان کے بڑے بیٹے کا تھا، تو میری اس سے شادی کیوں نہیں کروائی؟ اس پر میری خالہ نے کہا کہ جس لڑکے سے تمہاری شادی کروائی ہے اس کا نام زارب ہے، اور وہ بھی میرا بیٹا ہے۔ میں اس لیے اکثر کہتی تھی کہ کاش میرا بیٹا ہوتا تو تمہاری اس سے شادی کروا دیتی، اور یہ حقیقتاً میرا بڑا بیٹا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ آپ کا بڑا بیٹا ہے تو زید بھی تو آپ کا بڑا بیٹا ہے، تو پھر یہ اچانک بڑا بیٹا کہاں سے پیدا ہو گیا؟ آپ نے اس سے میری شادی کروا دی۔ لیکن میری خالہ بالکل خاموش ہو گئی۔ جب میں نے دیکھا کہ میری خالہ بالکل خاموش ہیں، میری کسی سوال کا جواب نہیں دے رہی، اور میرا شوہر بھی وہیں بیٹھا تھا، تو میں نے جا کر ماں سے سوال کیا، جو کہ کچھ بھی ہے، آپ تو میری ماں ہیں، آپ میرے ساتھ زیادتی ہونے کیسے دے سکتی ہیں؟ جب کہ آپ کو پتہ تھا کہ میری شادی زید سے نہیں کسی اور سے ہو رہی ہے، تو آپ نے کیوں ماں ہاں کر دی؟ آپ نے کیوں نہیں بتایا؟
خالہ نے کہا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زید اور زارب دونوں ہی میرے بیٹے ہیں، لیکن تمہاری شادی زید سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اور اگر ایسا ہوتا تو تمہارا پہلی دفعہ رشتہ آنے پر ہی میں تمہیں زید کے نام لگا دیتی، تمہاری ماں سے زید کے لیے تمہارا رشتہ مانگ لیتی۔ لیکن میں نے کہا کہ اگر میری شادی اس سے نہیں ہو سکتی تو آپ مجھے صاف صاف بتا سکتی تھی، اور کئی دفعہ یہ بات میں نے آپ سے پوچھی بھی تھی، لیکن آپ ہمیشہ ہی خاموش ہو جاتی یا جواب نہ دیتی، یا پھر آپ رونا شروع کر دیتی۔ لیکن اس پر میری خالہ نے جو بتایا وہ مجھے پریشان اور حیران کرنے کو کافی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ خالہ کے چھوٹے دونوں بیٹے بھی سوالیہ چہرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ زید اور زارب ایسے بیٹھے تھے جیسے وہ دونوں سب کچھ جانتے ہوں، لیکن چھوٹے دونوں پریشان تھے جیسے ان کو بھی کسی بات کا پتہ نہ ہو۔ میری شادی زید انہیں میں پسند آ گئی تھی۔ حقیقت میں اس آدمی کی پہلے سے شادی ہوئی تھی، لیکن اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے اولاد کے لیے شادی کی تھی، اور یہ بات مجھے شادی کے بعد معلوم ہوئی، لیکن تب تک میں امید سے ہو چکی تھی، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر میرا بیٹا پیدا ہوا، ان لوگوں نے میرا بچہ مجھ سے چھین کر مجھے طلاق دے دی اور گھر واپس بھیج دیا۔ میں بھی جوان تھی جب میں ماں باپ کے گھر واپس آئی، تو کوئی سال بعد ہی تمہارے باپ کا رشتہ آیا اور میں نے شادی کر لی۔ ہم نے یہ بات ان کو بتائی بھی نہیں تھی کہ میری شادی ہو چکی ہے یا میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ یہ بات ہم نے سب سے چھپا لی، کیونکہ اس سے پہلے ہم دوسرے شہر میں رہتے تھے، لیکن اس شہر میں ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی میری شادی کے بارے میں جانتا تھا۔ میری شادی تمہارے باپ سے ہو گئی، اور تمہارے باپ کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی جب زید پیدا ہوا۔ تو نہ جانے تمہارے باپ کے سر پر کیا سوار ہوا، کیونکہ تمہارے تک میرے والدین فوت ہو چکے تھے اور تمہاری ماں ہمارے ساتھ رہتی تھی، تو انہوں نے مجھے طلاق دے دی اور طلاق دے کر زبردستی تمہاری ماں سے شادی کر لی اور الگ میں رہنے لگے بیٹے کے ساتھ۔ پھر طلاق یافتہ عورتوں کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن کچھ سالوں بعد ہی میری تمہارے خالو سے ملاقات ہوئی اور میری تیسری شادی ہو گئی۔ اس شادی سے یہ دونوں چھوٹے بچے ہیں۔ اس کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے اور میری بہن کے گھر میں تم پیدا ہوئی۔ اس کے بعد تمہارا باپ بھی فوت ہو گیا، تو ہم دونوں بہنوں نے پھر سے اپنے تعلقات بنا لیے، کیونکہ ہم تو ہر معاملے میں بے قصور تھی، اس لیے ان دونوں نے مل جل کر رہنے لگی۔ تمہاری شادی زید سے اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ تمہارا بھائی ہے، اور باپ کی طرف سے تو سگا ہے بھائی ہے۔ تبھی جب تمہاری شادی کی بات ہوئی تھی تو میں حسرت کا اظہار کرتی تھی، کاش میرا کوئی بڑا بیٹا ہوتا تو میں تمہیں اپنی بہو بنا لیتی، کیونکہ میرے دماغ میں پہلے شادی سے ہونے والے بیٹا تھا، کیونکہ یہاں تو کسی کو معلوم نہیں تھا، اس لیے میں اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرا بیٹا زندہ بھی ہے یا نہیں، اس کا کیا نام ہے، کیا کرتا ہے، میں کچھ نہیں جانتی تھی، بس میرے دل میں خواہش تھی۔ اور تم جب بھی مجھ سے سوال کرتی تو میں یہی جواب اس لیے نہیں دے سکتی تھی کہ تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ زید تمہارا بھائی ہے، لیکن کچھ وقت پہلے میرے بڑے بیٹے زارب نے مجھ سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے بہت پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوگا، لیکن اس نے آج تک نہیں بتایا۔ ابھی تم پوچھ لو۔ میں نے کہا اگر آپ کو کچھ نہیں بتایا تو پھر آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ کا بیٹا ہے؟ خالہ نے کہا یہ میرا خون ہے، میں اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی، یہ میرا بیٹا ہے، ان کا بیٹا ہے جو کہ میرا شوہر بھی تھا۔ اس لیے میں نے زارب سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یہ آپ کی ماں ہے، اور آپ ان کے پاس اتنے سالوں بعد پلٹ کر کیوں آئے ہیں؟ اس پر انہوں نے اپنی کہانی سنائی کہ جب میری ماں کو طلاق دے کر نکال دیا گیا تو جو میری بڑی ماں تھی اس نے مجھے پالا تھا، ان کی تو پہلے بھی کوئی اولاد نہیں تھی، مزید اولاد کہاں سے پیدا ہو سکتی تھی، اس لیے میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ میری ماں کون ہے۔ میرے باپ کا اچانک ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، اس کے بعد ہمارے خاندان والوں نے ہمیں جائیداد سے آگ کر دیا۔ مجبوراً میری ماں مجھے بڑی مشکل سے پالتی رہی۔
لوگوں کے گھروں میں مزدوریاں کر کے اس نے مجھے پالا پڑھایا اور یہاں تک کہ میں نے پڑھ لکھ کر پولیس کا محکمہ جوائن کر لیا۔ لیکن جب میری ماں مرنے لگی تو مرنے سے پہلے کچھ عرصہ اس نے مجھے ایک حقیقت بتا دی کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، تمہاری ماں کوئی اور ہے، اور اس نے مجھے ان دونوں کا نکاح نامہ بھی دیا اور ان کے اس وقت شادی کی تصویریں وغیرہ، یہ سب کچھ مجھے دیا، جس کے بعد میں نے اسے اپنے پولیس ہونے کا فائدہ اٹھایا اور ساری معلومات حاصل کی۔ تو جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ میری ماں ہے اور ان کے 3 بچے ہیں، مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کے بڑے بیٹے کے باپ نے میری ماں کو طلاق دی تھی، اور جب میں نے اپنی ماں سے رابطہ کیا تو انہیں مجھے اپنانے کی یہی شرط رکھی کہ تمہیں میری بھانجی سے شادی کرنی ہوگی۔ تو میں اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے تیار تھا، اس لیے میں نے یہ شرط قبول کر لی، اور کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ تمہاری شادی زید نہیں بلکہ مجھ سے ہو رہی ہے۔ صرف زید کو یہ بات معلوم تھی، اس لیے میں صرف شادی والے دن دلہا کے روپ میں سامنے آیا۔ میں نے ماں کی شرط پوری کر دی اور یہ شادی مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ میری زندگی میں نہ پہلے کوئی تھا اور نہ آپ کے آنے کی بعد ہے، اور نہ اس دل میں کوئی گنجائش ہے کسی اور کے لیے۔ جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہوگا۔ فیصلہ کرنے والی تو اب کوئی بات رہی ہی نہیں تھی، کیونکہ جس کو دل میں بسایا تھا وہ تو میرا بھائی نکلا، اس لیے میں نے اس فیصلے کو قبول کر لیا، اور میرا شوہر اور میرے بھائی نے یہ شرط لگائی کہ میری ماں اب الگ گھر میں نہیں رہے گی اور ہم سب ایک ہی گھر میں رہنے لگے، اور شاید ہم سب کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ماضی میں جو تلخیاں ہو چکی تھیں ان کو ختم کرنے کا یہی حل تھا کہ ہم سب مل جل کر رہیں۔